الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے، کوئی عہد ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 تلاوت کی گئی اور اس کے معنی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ یہود کا تذکرہ مسلسل کئی آیات سے جاری ہے۔ اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مزید ایک اور باتیں ان کے بارے میں فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر جہنم ملی بھی، یہ ہمارے مقدر میں اگر جہنم ہوگی تو ہم جہنم میں صرف چند روز کے لیے جائیں گے، چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جگہ یہی اللہ اور اللہ کے جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے وہ چلے جائیں گے۔ ہم گئے بھی جہنم میں تو ہم تھوڑے دن کے لیے جائیں گے۔ اتنی جری قوم تھی یہ، اس طرح کی باتیں کہتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان سے پوچھو، کہو کیا کوئی پروانہ لکھوا کے لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یا کوئی عہد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تم نے لکھوا کے لایا ہے یا لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں چند روز ہی جہنم میں ڈالنا؟ اگر اللہ نے ایسا وعدہ بھی کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لہٰذا تم ایسی بات بولتے ہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم وہ بات بول رہے ہیں جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ علماء نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے۔ دنیا کی پوری عمر یعنی دنیا جتنی دن رہے گی وہ کتنی ہے؟ 7000 سال۔ اور کہتے ہیں ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں وہ رہیں گے۔ تو اس طرح سے اس حساب سے ہم دیکھیں گے تو صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ پوری دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہر 1000 سال پہ ایک دن آئے گا تو 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کچھ یہود ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اس کا تذکرہ چند آیات پہلے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر وحی لینے کے لیے اور اللہ کے حکم سے پہاڑ پر گئے تو اس درمیان وہ بچڑا بنا کر عبادت کرنے لگے۔ تو اس کی مدت کتنی تھی؟ تفسیری روایت سے معلوم پڑتا ہے اور قرآن سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ 40 دن۔ تو انہوں نے بچڑوں کی جو عبادت کی تھی تو یہ گناہ تھا، شرک تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو اسی 40 دن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، 40 دن ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم نے کوئی اللہ سے عہد نہیں لیا ہے، یہ تمہارا صرف دعویٰ ہے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ تمہاری اپنی طرف سے، یہ تمہاری اپنی طرف سے کہنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کہا کریں، وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کر کے، جس کا علم ہی ہمیں نہ ہو، جس کا علم ہمیں نہ ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ جہلا قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلتے نہیں اور اسی طرح اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچتے نہیں، یعنی حرام کاریوں میں بھی رہتے ہیں، گناہوں میں بھی پڑے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے بس بہت سخت قسم کی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے یہ سب سے بڑی جہالت ہے انسان کی،
کہ کوئی عمل کیے بغیر اور کسی گناہ سے بچے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم کہتے ہوئے زندگی گزارتا رہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، اور اس بنیاد پر وہ سوچے کہ اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تو رحم کر دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے، بخش دے گا۔ تو اس کو کہا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہنا جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ کس سے کیا ہے؟ جو یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے وعدہ کیا ہے، اس سے وعدہ کیا ہے جو نیکیوں پر چلتا ہے اور پھر کما حق کو نیکی نہیں ہو پاتی، جو گناہوں سے بچتا ہے لیکن کما حق کو نہیں بچ پاتا، ان کے لیے وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ کرتا رہے اور بولتا رہے غفور الرحیم ہے۔ ان کے لیے نہیں کیا جو نیکی نہ کرتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، نماز کو چھوڑتا رہے اور اس کو ہلکا سمجھتا رہے اور کہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اللہ کی طرف ایسی بات کہنا نا جو اللہ نے کہی نہیں ہو۔ اللہ نے کبھی ایسا کہا ہے گناہ پہ گناہ کرتے رہو اور اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا؟ اس امید پر گناہ کرنا یہ سخت قسم کا شیطان کا حملہ ہے، سخت قسم کا شیطان کی یہ چال ہے جو انسان کو بہکائے ہوئے رکھتی ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں یہود کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ساری باتیں کہتے تھے جو اس کے علم میں، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتی، اور بغیر علم کے وہ بات کہا کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر ہوئی، مزید باتیں آئندہ درس میں انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں یہود کی ان تمام صفات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رب العالمین تو ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔